یہ دیکھیں بھائی، رمضان جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس کے کیلنڈر یہ انہوں نے چھاپے ہیں، اور اس میں بھی شرکیہ انداز ہے۔ ایک طرف بیت اللہ اور بالکل مقابلے میں گنبد خضرا۔ دیکھیے کتنا صاف یہ ایک نظر آنے والی چیز ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ انہوں نے چھیڑ خانی کی ہے۔ بیت اللہ کے مقابلے میں یہ گنبد آج پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابچہ لکھا تھا، اس کا نام ہی رکھا کعبۃ اللہ، اور یہ کعبے، اور نیچے لکھا ان کعبوں کو ڈھا دو۔ تو اس میں ثابت کیا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے مقابلے میں یہ جتنے مزار اور گنبد بنائے گئے ہیں، وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو بیت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی بندگی کی علامت ہے، خود اللہ کا حکم ہے۔ وہاں چادر چڑھائی گئی، یہ اپنے مزاروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں۔ وہاں طواف ہوتا ہے، یہ اپنے بابوں اور درگاہوں کے گرد پھیرے لگاتے ہیں۔ وہاں آب زمزم ہے، یہاں یہ نیاز اور پیشاب بانٹتے ہیں۔ وہاں رکوع اور سجدے ہیں، یہ یہاں بھی رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ وہاں صفا اور مروہ کی ایک درمیان ذرا تیزی سے چلنا اور دوڑ لگانی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بابا کی بیٹھک سے لے کر اس کے مزار تک یہ دوڑیں لگاتے ہیں۔ سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ وہاں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے صدا بلند کی جاتی ہے، اور یہ اپنے مزاروں پر آ کے حق باؤ بے شک باؤ یا بری کر کھری لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ بالکل موازنہ کیا تھا۔ تو اللہ کے بندو یہ چیزیں دیکھا کرو، یہ چیزیں تو ایک مومن کو بالکل فوراً محسوس ہونی چاہیے۔ یہ مسجدوں تک کے اندر لکھتے ہیں ایک طرف یا اللہ، اور پھر مقابلے میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد لکھتے ہیں۔ اس طرح ان کے دماغوں کے اندر شرک آ گیا ہے۔ حالانکہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی تھی کہ مشرکو ہر جگہ لات اور منات اور حبل کو پکارتے ہو، یہاں تو آگے شرم کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں تو خالص اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ شرم دلانے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر بے شک پکارو، مسجد میں نہیں پکارنا ہے۔ یہ تو شدت بڑھ جاتی ہے کہ ہر جگہ جہاں برائی بری چیز ہوتی ہے، مسجد میں آ کے کرنا تو اور زیادہ بری چیز ہوتی ہے۔ یہاں تو شرم کرو۔ جب بالکل انتہائی آخری درجے کا شرم بھی انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے، تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آج مسلمانوں نے اپنی مساجد تک کے اندر شرک کے اڈے قائم کر لیے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے چکری وکیلاں کی مسجد کے اندر، اس کا نام ہی پہلے انہوں نے ضد میں آ کے مسجد غوثیہ رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ ہر مہینے 11ویں دیتے ہیں۔ 10,000 کے مسجد کے اندر یہ ظالم 11ویں دیتے ہیں۔ یہاں بحرین میں بھی میں نے دیکھا، اتنی بڑی مسجد ہے مسجد فاروق، اور اس کے اندر 10 محرم کو یہ کھچڑا اور وہ تقسیم کرنے آتے ہیں لوگ، اور ذرا برابر امام صاحب ان کو منع نہیں کرتے ہیں، سارے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان مسلمانوں کے اندر یہ شرک آ گیا ہے، اور اللہ کی یہ بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ گئی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور یعنی اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بالکل پیروی کرو گے پچھلی امتوں کی، یہود و نصارہ جو گمراہ ہو گئی تھے ان کی طرح، بالکل بال برابر تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اگر تاکہ وہ بل گو کہ بل میں کوئی گھسا ہے تم بھی گھسو گے، اور اگر کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا جو یہ کام کرے گا۔ بالکل وہی کام کیا ہے انہوں نے، جس طرح یہود و نصارہ نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا تھا، انہوں نے بھی ایک دفعہ یعنی بے نظیر کو اپنا بنایا، پھر فاطمہ جناح کو بنانے کی کوشش کی، پھر اب مریم نواز صاحب بن گئی ہیں۔ تو ان میں مردانگی رہی نہیں ہے، یقین کیجیے ان کے مرد مرد نہیں ہیں، ان کی عورتیں عورتیں نہیں ہیں۔ یہ ایسی عجیب و غریب درمیانی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جن کے اندر ذرا برابر ایمانی غیرت نہیں ہے، نہ دنیاوی غیرت ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہے، اور دینی لحاظ سے بھی شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہے۔ سارے ان کے لیڈر جتنے بھی، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا ان کے مذہبی لیڈر ہوں یا ان کے دوسرے لیڈر ہوں عسکری، سارے کے سارے اسی شرک کے اندر بہہ گئے، اور اللہ کا کوئی وقار ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ دنیا ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، دنیا کے بندے بن گئے ہیں۔ یقین کیجیے ان کو بالکل اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی پہچان کرائے۔ شرک کی ایک ایک قسم کو پہچانو اللہ کے بندو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ شرک کی بو سے بھی دور بھاگو، شرک ایسی بری چیز ہے۔
سارے اعمال کو برباد کر دینے والی یہ چیز ہے، دماغ کی مت مار دیتی ہے۔ یہ شرک ایسا گنانا جرم ہے جب کسی کے اندر آ جائے، پھر اس کو حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں رہتی ہے، یقین کریں۔ پھر وہ اعمال بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، اور پھر آخرت میں بالکل خسارے میں ہوں گے ایسے لوگ۔ اپنے بیوی بچوں کو، اہل عیال کو ہمیشہ کی آگ کے لیے وہاں تیار کریں گے، تو وہاں لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ اور جن کے پیچھے آج چلے تھے، یہ آج امت اپنے اکابرین کے پیچھے چلتی ہے، اپنے پیروں اور مولویوں کے پیچھے چلتی ہے۔ انہوں نے ان کے شرک کے انجیکشن دیے ہیں، کسی کو بریلوی بنا دیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو اہل حدیث بنا دیا، کسی کو سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، ایسے ایسے ان کے عجیب و غریب نام رکھے، اور سارے ان کے مال کھاتے ہیں۔ اذانیں یہ مفت نہیں دیتے ہیں پیسے کے لیے، اور نمازیں یہ پڑھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ دینداری ان کی آج خالص دکانداری کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جال سے انسانیت کو نکالے۔